السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرے ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے غور سے اور توجہ سے سنیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ قرآن آیت کے مطابق اللہ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ میں آپ کے قرآن آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی۔ سنیں ذرا غور سے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون، آسمان اور زمین کا نئی طرح پر بنانے والا، یعنی بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ، یعنی آسمان اور زمین کا نئی طرح بنانے والا، اس کے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ان کو، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، یہ ان کا خیال غلط تھا۔ ولد ولم تکن لہ، یعنی بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے کوئی صاحبتن، یعنی ولم تکن لہ صاحبتن، ان کی کوئی بیوی نہ تھی۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز بنائی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ارشاد ہے کہ یہ جو تم اپنے سر کے اوپر آسمان اور پاؤں کے نیچے زمین دیکھتے ہو، یہ کس قدر عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے۔ اسی طرح اس نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز بنائی ہے، اور وہ ہر چیز کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ایک دنیا کا، کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، اور وہ اسی علم کے مطابق سب کو بنایا ہے اس نے۔ جب وہ ہر چیز ایک لفظ کن کہہ کر فیکون بنا دیتا ہے، جس سے پیدا کر سکتا ہے، تو ہر چیز کو اس کی مخلوق کہنا چاہیے، یعنی سب، ہر چیز، چرند پرند، بیٹا بیٹی، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی بیٹا بیٹی اولاد جو اس دنیا میں ہوتی ہے، وہ تو بڑے جھگڑے سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک بیوی چاہیے، پھر بغیر بیوی کے اولاد کسی کے نہیں ہوتی، اور بیوی خاوند کے ہم جنس ہوتی ہے، اور خاوند کے ہر طرح برابر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ مذکورہ، وہ مذکر ہوتا ہے اور یہ مؤنث ہوتی ہے، یعنی بیوی مؤنث ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو اس سے ذرا بھی مشابہت نہیں ہے۔ تو ناظرین، پھر اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیٹا ہے، یا فرشتوں کو بیٹا بیٹیاں کہتے ہیں، تو ان کا خیال یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے حکم سے ہر چیز پیدا کی ہے اور کر دیتا ہے، اس لیے اس عالم میں جو بھی ہے اس کا پیدا کیا ہوا ہے، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 102 اور 103 کا یہ کے بعد دیگر آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر پیش کرتی ہوں۔ اس کو عنوان دیا ہے کائنات سے اللہ کو پہچانو، یعنی ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک آنکھیں نہیں پہنچ سکتی۔ ہم
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، بن دیکھے اس پر ایمان لانا ایک مومن کا کام ہے، اور وہ پا سکتا ہے، وہ یدرک الابصار، لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، وہ لطیف الخبیر، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ تو ناظرین، اب میں ان 2 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، سنیں۔ اللہ عز و جل کی صفتیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات، کائنات سے اللہ کو پہچاننا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ عز و جل کی صفتیں بیان کرنے کے بعد یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ ظاہر ہے کہ کسی چیز کے خالص نشانیاں اچھی طرح کھول کر بتانے سے اس کی ایک صورت ذہن میں آ جاتی ہے، اور وہ ایسی صاف ہوتی ہے کہ اس طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے رکوع میں جو کام گنوائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اسے کرنے میں بنانے کا اختیار ہے۔ اس لیے ان سب کاموں پر غور کر کے اللہ کا تصور واضح طور پر ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی تصور کی طرف اشارہ کر کے اس آیات کو شروع کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تصور جو ہمارے دل میں ہے، لیکن جس کا تصور ہے وہ بہت بلند اور برتر ہے اور عظمت کے لحاظ سے بہت دور ہے، اس لیے اشارے کی شکل ذالکم ہے، یعنی یہاں پہ ارشاد ہے کہ جس میں اوپر کے بیان کی ہوئی سب صفتیں جمع ہے، یہ اللہ ہے اور یہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے معبود فقط وہی ہے، سب چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، تم اس کی بنائی، اس کی بندگی میں جھک جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سب کا کام بنانے والا وہی ہے، تم اس کی صفتوں اور کاموں پر دھیان جما کے اس کا تصور تو کر سکتے ہو، لیکن تمہارے یہ موجودہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا ہے وہ آنکھوں کے ساخت اور بناوٹ اور اس کی قوت سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ اس کی صفت خبیر ہے، یعنی جاننے والا۔ یہ تمہاری موجودہ آنکھ تو ہوا وغیرہ کو بھی نہیں دیکھ سکتی، پھر اللہ تو اصل معنی میں پوری طور پر لطیف ہے، یعنی اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو۔ تو اب یہاں پہ ناظرین قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 104 اور 105 اس کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو عنوان دیا ہے آیات کو کہ کامیاب کون ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے۔ ومن امیہ، اور جو اندھا رہا فعلیہا، سو اپنے نقصان کو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں آ گئیں، تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، اور جس نے ان کو دیکھ لیا، جس نے ان کو سمجھ لیا، پا لیا، اس نے اپنے لیے نفع کما لیا، اور جو اندھا رہا، جس نے ان کو نہ سمجھا نہ دیکھا، تو اس نے اپنی جان کے لیے نقصان اکٹھا کر لیا۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، یعنی میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ فَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم طرح طرح آیتیں سمجھاتے ہیں، اور تاکہ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں کہ درست لِنُبَيِّنَهُ، کہ تو نے کس سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں کہ ہم اس کو سمجھ والوں کے لیے، یعنی سمجھ والوں کے واسطے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ قرآن پاک تصرف سے مظاہرہ ہے، تصرف کا مادہ صرف ہے، جس کے معنی عدل بدل کر کے ہے۔ تصریف سے مراد ہے ایک ہی چیز کو مختلف شکلوں میں ظاہر کرنا۔ اور درست پڑھا تو نے ماضی کا صیغہ اور اس درس سے بنتا ہے۔ قرآن مجید عز و جل نے دنیا میں بھیجا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اسے لے کر آئے، یعنی اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا تاکہ وہ اپنی امت کو ہدایت دے۔ پچھلی آیتوں میں قرآن پاک کی حقیقت واضح طور پر کھول دی گئی ہے۔ یہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہیں، ان کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر اس زندگی کے آرام حاصل کرنے کا طریقہ کہیں اور میسر نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بلکہ یہاں کی زندگی بھی جیسی سنورنی چاہیے تھی نہیں سنور سکتی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان کو اچھی طرح پہچان لے اور اس کا حکم بجا لانے کے لیے نماز پابندی کے ساتھ باقاعدہ پڑھے۔ تو ان کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا ٹھیک تصور قائم کرنا، وہ یہ کہ زندگی مرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ مرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے قرآن پاک کی سچائی پہچان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے اللہ کی صفتوں کا ٹھیک تصور قائم کرنا، جس نے اپنے آخری رسول کی معرفت انسان کے پاس قرآن جیسا دستور العمل بھیجا۔ نمبر 4 ہے نماز کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہی اصول جنہیں قرآن کریم منوانا چاہتا ہے اور اسی کو بار بار اسی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا اسی کی بات اس آیت میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تمہیں سمجھانے کے لیے نشانیاں بھیج دی گئی ہیں۔ تو ناظرین، آگے میں آپ کی خدمت میں ارشاد فرما رہی ہوں، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے ہمارے رسول، دیکھ کہ ہم ایک ہی بات کو کتنے طریقوں سے بار بار بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے شان رحمی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو طرح طرح بدل کر انسان کے سامنے رکھیں اور زور بیان سے اس کے ذہن میں سچی باتیں بٹھائیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سب سے ان کے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، یعنی سب ان کے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، بلکہ ان کے اثر کو یہ کہہ کر اڑا دینے کی کوشش کریں گے کہ تو کہیں سے ان آیتوں کو کس سے پڑھ کر سیکھ آیا ہے۔ یعنی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے اور اس سے یاد کی ہوئی باتیں ہمارے سامنے دہراتا ہے، لیکن اس سے کچھ حرج واقع نہ ہوگا اب، کیونکہ سمجھدار اور جاننے والے لوگ انہیں سچ سمجھیں گے اور ہمارے طریقے بیان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں پہ ہے اس سے جو غرض ہے وہ بخوبی پوری ہوگی، یعنی عقل مندوں پر ہماری باتیں اچھی طرح واضح ہو جائیں گی، وہ نادانوں کے پلے کچھ نہ پڑے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 106 جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی، وہیں پر چلنے کا حکم۔ یہ اس آیت کو عنوان دیا گیا ہے اتبع ما اوحی الیک، تو اس پر چل جو تیرے رب کی طرف سے تجھ کو حکم آئے یا حکم آیا ہے ربی کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیرے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ارشاد ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کہ اسی بات کو اور واضح کر کے بیان کیا گیا ہے اور اس طرح اور طریقے پہ بیان بدل دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، انہی آیتوں میں تصریف کا ذکر بھی ہے اور انہی میں اس کی مثال بھی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ہمارے رسول، ان کو کہنے دے کہ قرآن تو نے کسی سے طریق سیکھ کر خود ہی گھڑ لیا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو تیرا رب ہے اور اس نے وحی کے ذریعے تیری طرف نازل فرمایا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا جائے اس کے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے اپنا عاجز ہونا ظاہر کیا جائے۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں جن کے سامنے انسان خادموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، جس کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکائے
ماتھا زمین پر ٹیکے اور ادب سے ذلیلوں کی طرح بیٹھے، کوئی چیز مانگے، سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا، یا یہ سمجھے اس کے کسی اور کو بھی یہ نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار ہے۔ ظاہر ہے کہ تیرا یہ راستہ ان لوگوں کے سے الگ ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں۔ ان سے میں کہنا کنارہ کشی کر لینا چاہیے اور ان سے منہ پھیر لے اور ان سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن آیات کے ذریعے فرمایا ہے، اور یوں سمجھ لے کہ اللہ کہ ہاں انسان کو زبردستی سیدھے راستے پر چلانے کا قاعدہ نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے علم حکمت سے انسان کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ دنیا میں اپنے رسول بھیج دیے، اپنی کتاب بھیج دی، کتاب میں سارے حکم کھول کر رکھ دیے تو ناظرین، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ اپنی عقل کو کام میں لائیں اور اللہ کی کتاب سنیں، اس کے رسولوں سے اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھیں اور پھر اپنے ارادہ اختیار سے اس طریقے پر چلیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے خود انسانوں کو آزمانا ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھ کر انسان کو آزمانا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اس کی قرآن پاک بھیجی ہوئی ہدایت نامہ اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارتے ہیں یا نہیں، تو زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 107، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تو ان پر دروغہ نہیں ہے یا وکیل نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ اے ہمارے رسول، ہم نے تجھ کو ان پر نگران اور چوکیدار مقرر نہیں کیا ہے کہ ہر وقت ان کو دیکھتا رہے اور کسی کو غلط راستہ پر نہ چلنے دے۔ تیرا کام فقط ہمارا پیغام پہنچانا ہے، ہماری آیتوں کو ان کے سامنے کھول کر بیان کرنا ہے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ مقرر کر دینا ہے، اور جو تیری بات مان کر تیرے مقرر کیے ہوئے طریقے پر چلیں گے، طریقے پر اپنی رضامندی اور خوشی سے چلنا چاہیں، ان کی رہنمائی کرنا، اور تجھے اس سے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں، جو شرک ہی کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ تیری بات نہیں سنتے۔ تو ناظرین، وہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اے رسول تجھ پر یہ فرض نہیں کیا کہ تو ہر ایک کو پکڑ کر ان کی مرضی کے بغیر توحید پر قائم کرے اور کہے تمہیں اللہ کو ایک ماننا ہوگا اور کسی کو اس کے برابر نہ ٹھہرانا ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کام قرآن آیات کے ذریعے سمجھائے جا رہے ہیں، اور جو شرک کرے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اسلام کوئی پولیس کا محکمہ نہیں ہے اور نہ کوئی پریس آفیسر یا دروغہ ہے کہ پولیس افسر یا دروغہ ہے کہ ہر ایک کے سر پر ڈنڈا ایسے کھڑا کر رہے اور جو تیرا حکم نہ مانے اس کے ڈنڈا رسید کرے یا قید خانے میں ڈال دے، بلکہ یا کوئی اور سزا دے۔ چنانچہ تو ان پر نہ حفیظ ہے نہ وکیل ہے۔ اس آیت میں صاف حکم ہے کہ دین میں درستی زبردستی نہیں چلتی۔ انسان میں اتنی عقل اس کے پیدا کرنے والے نے رکھ دی ہے کہ کیا چیز اس کے لیے نفع بخش ہے اور کیا نقصان دے، جس سے وہ اپنے نفع اور ضرر کو، اپنی بھلائی اور برائی کے راستہ کو بخوبی پہچان سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں پہ توجہ سے سنیں کہ دنیا میں ہمارا کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جو حکم دیے گئے ہیں ان کے مطابق چلیں، جن میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکیں اور سمجھیں کہ وہی ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہمیں پالتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے اور ضرورت کی سب چیزیں ہمیں
وہی دیتا ہے، اس کے سوا نہ کسی میں کچھ دینے کی طاقت ہے نہ چھیننے کی۔ نمبر 2 ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی ضرور رہیں گے جو قرآن مجید کو کوئی اہمیت نہ دیں گے، ان کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تم ان کو قرآن پاک کے الفاظ پہنچا دو اور ان پر عمل کر کے دکھا دو کہ بہترین کا طریقہ کیا ہے، تو یہ پھر اپنے عقائد اور اعمال کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم ان کو زبردستی مسلمان کرو۔ باقی دنیا کی زندگی میں تم اور وہ برابر ہو، اس زندگی میں نہ تمہیں ان پر کسی طرح کی فوقیت جتانے کا حق ہے اور نہ تمہیں اپنے برتاؤ سے انہیں اپنا دشمن بنانے کی۔ ناظرین، جب تک وہ تمہیں نہ ستائے تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیونکہ وہ تم دونوں انسان ہو، وہ اور تم دونوں انسان ہو اور ایک جگہ رہنے سہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے ان کے ساتھ عدل و انصاف احسان کے مطابق سلوک کرو۔ یہاں پہ فرمایا اور ان کے برابر خام خواہ بڑا بن کر چھا جانے کی کوشش نہ کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے آپ کو خام خواہ اور دل سے بڑا سمجھو اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ تمہارا چال چلن اگر اچھا ہے تو تمہیں دیکھ کر تمہیں خود اچھا مانیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ اب میں قرآن پاک کی آیت 107 کا تھوڑا بقیہ حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ رواداری کی تعلیم، وَلَا تُسَبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جو اور جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں، یدعون من دون اللہ فسبوا اللہ، تم لوگ ان کو برا نہ کہو، بس وہ اللہ کے لیے اللہ کو بے ادبی سے عدوًا بغیر علم، بغیر سمجھے برا کہنے لگیں گے۔ تو ناظرین، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے غصے میں آ کر وہ آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی کر دیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لو اور پیار سے انہیں سمجھاؤ۔ قرآنی طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی سے لڑنے کی پہل نہ کرو، اس کو اپنے طرز عمل سے اپنا دشمن مت بناؤ، اور جو تمہیں نہ ستائے بلکہ اچھے سلوک سے پیش آئے، تمہیں بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں مانو اور لوگوں کے معبودوں کو کبھی بھی یعنی خام خواہ کوئی ہو برا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو، ان کی تحقیر نہ کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی جوش میں آ کر بے سمجھے بوجھے تمہارے معبود یعنی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئیں، یہ گستاخی اور دیدہ دینی سے اس کو نعوذ باللہ گالیاں دینی شروع کر دیں، اور اس قسم کا جوش بالکل فطری ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جس کو مضبوطی کے ساتھ گرہ میں باندھ لینا چاہیے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کو یا کسی کے عزیزوں یا بزرگ کو گالیاں دو گے تو وہ بھی تمہیں اور تمہارے عزیزوں اور بزرگوں کو گالیاں دے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خیال رکھو کہ تمہاری کسی بات سے دوسروں کی توہین اور تحقیر نہ ہو۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے ورنہ وہ تمہارے تحقیر اور توہین کریں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 108 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا طریقہ پسند ہے۔ یہاں پہ کذالک زینا لکل امۃ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر فرقے کی نظریں ان کے اعمال کو مزید کیا، یعنی امتن عملہم، یعنی ہر فرقے کے جو بھی مقام کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنائے اور خوبصورت کر کے پیش کیے ان کے اعمال کو، یعنی انہیں اچھے لگتے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم، یعنی ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ ان کو بما کانوا یعملون، ان کو بتا دے گا یا ان کو جتلا دے گا جو کچھ
ادا کرتے تھے، یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے، تب ان کو ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ وہ اچھے کرتے تھے یا برے کرتے تھے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اس آیت میں دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ ایسی اچھی طرح سمجھایا کہ کوئی کیا سمجھائے گا۔ جس زمانے میں مسلمانوں کو بری طرح ستایا جا رہا تھا اور ان کے اعضاء میں کوئی کسر اٹھائی نہیں رکھی جا رہی تھی، قرآن مجید ان کو تحمل اور بردباری کا سبق سکھا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں اس سبق سے آج اور بھی زیادہ کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس زمانے میں جس قدر تحمل، برداشت اور رواداری چاہیے وہ ان میں نظر نہیں آتی۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہمارے گزشتہ طرز عمل نے ہم کو خاص طور پر آج کل تان و تشنیع کا نشانہ بنا رکھا ہے، اس لیے اس پر بگڑنے کے بجائے اپنے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اسی آیت کا یعنی 108 ہی آیت کا ایک دوسرا بغیر نہ ماننے کے 100 بہانے ہیں، اسی کا کچھ حصہ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ تاکید سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَّيُؤْمِنُنَّ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے بہا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نہ ماننے کے 100 بہانے بناتے ہیں مشرک لوگ، تو ان کی سازشیں اور ان کی فرمائشیں غور سے سنیں۔ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مکہ کے مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے کہتے کہ تم کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو اسدہ بنا دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی جلا دیتے تھے، یعنی زندہ کرتے تھے، اپنی نبوت کی لاؤ۔ آپ نے پوچھا تو اور مٹی کے جانور بنا کر اپنی پھونک سے انہیں زندہ کر دیتے تھے، اور بھی معجزے بہت سے نبیوں کے بیان کرتے ہو، تو تم بھی کوئی ایسی ہی صاف نشانی اپنے نبوت کی لاؤ۔ آپ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ تو مشرکین لوگوں نے کہا تم کیا نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے وہ کچھ نہیں تو اس صفا یعنی صفا پہاڑ جو مکہ میں تھا، جہاں سب سے پہلی تبلیغ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، پہاڑ کو سونے کا کر دو۔ آپ نے کہا اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو گیا تو تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہم بڑے زور کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم ایسا ضرور کریں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی قرآن پاک کو ہدایت نامہ سمجھیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے چاہا کہ دعا کریں اور مسلمانوں نے بھی آپ سے درخواست کی کہ دعا فرمائیے، اگر اسی طرح ان کو ہدایت حاصل ہو جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے تو مطلب حاصل ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد ہے کہ یہ مشرک لوگ بڑے زور کی قسم کھا رہے ہیں اور وہ یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس ایسی کھلی نشانی آ گئی، مثلا صفا پہاڑ سونے کا ہو گیا، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور ہم سچ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سچا نبی مان لیں گے، اور بھلا ایسی کھلی نشانی کون جھٹلا سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ اس سورت کے شروع میں بھی اسی کا ذکر آ چکا ہے کہ مکہ کے مشرک کوئی ایسی نشانی مانگتے تھے جس کا انکار کسی سے نہ ہو سکے، اور یہ سب بہانہ بازیاں تھیں۔ وہ ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے انکار ہی کیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہے کہ یہاں ان بہانہ بازیوں کی فطری وجہ بتائی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے بہانے کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی طبیعت خراب رسموں کی خوگو ہو گئی ہے اور وہ انہیں سب سے اچھی معلوم ہوتی ہے، یعنی ان کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں اور وہ اسی طرح شکایتیں نشانیاں مانگتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کی آیت نمبر 109
یہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہ مانیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انما الآیات عند اللہ، یعنی تو کہہ دے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، مگر وما یشعروکم، مگر اے مسلمانوں تم کو کیا خبر، یعنی تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، انہا اذا جات، کہ نشانیاں آئیں تو یہ ایمان لا یؤمنون، ایمان لے ہی آئیں گے. یعنی کیا آپ کو یقین ہے، یا مسلمان نے بھی تو کہا تھا کہ یہ نشانی ان کی پوری ہو جائے، کوئی صفحہ پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن جائے گا تو یہ مشرک لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نشانیاں آ جائیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ مزید گنہگار ہو جائیں گے اور ان پر سخت عذاب نازل کیا جائے گا. یعنی یہاں پہ ارشاد ہے کہ اے رسول تم ان کے کہنے سے دعا مانگنے کے لیے تیار ہو گئے کہ یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے. مسلمان بھی ان کا کہنا ٹھیک سمجھنے لگے، یعنی آپ لوگوں نے ان پر یقین کر لیا ہے، سمجھنے لگے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو گیا تو یہ ضرور ایمان لے آئیں گے. آخر ایسی زبردست پکی قسم کھا رہے ہیں، اس سے کیا پھریں گے. لیکن تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی نشانیاں کے آنے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر تو مقررہ قاعدے کے مطابق ان پر عذاب الہی نازل ہونا ضروری ہو جائے گا. یعنی پھر اگر انہوں نے ان کی شرط کے مطابق یہ ایمان نہ لائے، ان کے سونے کا پہاڑ بن جائے اور یہ ایمان نہ لائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب نازل فرمائے گا، یعنی ان کو عذاب دینا ضروری ہو جائے گا. اور یہ لوگ اپنے پرانے رسم و رواج کی محبت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ اس سے نکلتے نہیں معلوم ہوتے، اس کے بعد نہ ماننے کا کوئی اور بہانہ تلاش کریں گے. اس لیے ان سے کہہ دیں کہ جتنی نشانیاں تم کہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں اور اسی کے پاس ہو بھی سکتی ہیں. تو یہاں پہ لیکن اس کے بعد نہ مانا، اگر آپ لوگ ایمان نہ لائے تو کہیں کے نہ رہو گے. اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ نشانیاں آنے کے بعد یہ ایمان ضرور لے ہی آئیں گے. جن پرانے طریقوں پر یہ قائم ہے ان کی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی ہے اور وہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کے بہت سے فائدے پہنچ رہے ہیں. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے نشانیاں مانگنا تو ایک بہانہ ہے اور قسمیں بھی اس لیے کھا رہے ہیں کہ انہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں، اور ایسی نشانیوں کو جیسے سارا پہاڑ سونے کا ہو جانا یہ محال سمجھے ہوئے ہیں. یعنی اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسے زبردست نشانی دیکھ کر ایمان ضرور لے آئیں گے. تو ناظرین بلکہ ان کے لچن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسے جادو وغیرہ کہہ کر ٹال ٹول کر دیں گے، یعنی ٹال ٹول دیں گے اور پھر اپنے ہی مشرکانہ طریقوں پر جمے رہنے کے لیے کوئی اور بہانہ کھڑا کر دیں گے. تو ناظرین یہاں پہ فرمایا، یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی بناوٹ میں ہی ایسی ہے کہ اس میں مومن کافر مشرک وغیرہ سبھی رہیں گے اور ساتھ ہی ایسی نشانیاں بھی رہیں گی جنہیں دیکھ کر عقل مند اسلام کا راستہ اختیار کرے گا. تو ناظرین یہاں پہ اب میں قرآن پاک کی سورۃ نام اس کی آیت نمبر 110 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. یعنی پہلی ضد انہیں اب بھی روکے گی. یہاں پہ سنے گا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا، ہم نے ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے، یعنی ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جیسے کما لم یؤمنو، جیسا کہ نشانیوں پر یؤمنو بھی اولا، جیسا کہ نشانیوں پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، یعنی انہوں نے پہلی بار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے. اور نظروہم، اور ہم ان کو فی طغیانہم یعمہون، ہم ان کو ان کی سرکشی میں بہتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ ان آیتوں پر آیتیں نازل ہوئی، یعنی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی قرآن میں
قرآن میں اسے اس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا مثلا انسان کے دل پہ بہت سی چیزوں کا اثر پڑتا رہا، اور ایک دفعہ جس چیز کا گہرا اثر آ جائے تو پھر وہ مشکل سے جاتا ہے. انسان کوئی کام کرے تو اس کا اثر دل قبول کرے گا، لیکن پہلے وہ ہلکا ہوگا. اب اگر اس کام کو چھوڑ دیا تو وہ اثر جاتا رہے گا، لیکن اگر پھر کیا تو اس کا اثر پہلے کے اثر کے ساتھ مل کر اور مضبوط ہو جائے گا اور گہرا ہو جائے گا، اور اگر کرتا ہی رہا تو اثر گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. برے خیالات، برے کام اور شرک ان کے رگ رگ میں بس چکے تھے. یہ ان میں اور مزید پختہ سے پختہ ہو گئے تھے، اس لیے یہ اپنے کام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے اور زیادہ سے زیادہ بگڑ گئے تھے، سر پھرے ہو گئے تھے. اگر یہ کام اچھا ہے تو اس کا اثر بار بار کرنے سے جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی مفید ہوگا، اور اگر برا ہے اور اس کو نہ چھوڑا تو اس کا برا بھی، اس کا اثر بھی ہر دفعہ گہرا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی مضر ہوگا. ناظرین، مکہ کے مشرکوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا. آپ کا کہا ماننے سے انکار کر دیا، اور قرآن مجید جب آیا تو اس کی آیتوں کا انکار کر دیا. ناظرین، اس انکار کا اثر یہ جو اس کے دل پر ہوا اس کا نام کفر ہے. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ انکار روز بروز بڑھتا گیا، نشانیاں پر نشانیاں آئیں اور آیتوں پر آیتیں نازل ہوئی، لیکن ان کا انکار بڑھتا گیا. اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اس لیے ان کا کفر گہرا ہوتا گیا. اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ اچانک کہ یہاں تک کہ سارے دل کو ڈھانک لیا، یعنی ان کے سارے دل کو کور کر لیا برائیوں سے، گویا مہر لگ گئی. اور یہ سب اسی قاعدے کے مطابق ہوا کہ ایک چیز کے بار بار کرنے سے اس کا اثر دل پر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ قاعدہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اس کی نوبت اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم ان کے دل پھیر دیں گے اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے، اور کیونکہ انہوں نے شروع میں انکار کر دیا تھا اور پھر برابر انکار کرتے چلے گئے. ارشاد ہے کہ ان کی پہلی ضد اور ہر درمی کے برابر جاری رہنے کا اور ایمان کے برابر انکار کرتے رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب جو بھی بات یا جو بھی آیت یا نشانی آئے گی ان کا انکار ہی کریں گے. ناظرین، یہ ہر درم ہو چکے ہیں اور انکار ہی کریں گے، اور چونکہ انکار کا اثر بار بار کرتے کرتے گہرا ہو چکا ہے، اب اس لیے ہم آئندہ نشانی آنے پر بھی ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے، ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ نہ کچھ سمجھ سکیں گے اور نہ دیکھ سکیں گے. اب ان کا یہ حال ہوگا کہ سرکشی اور ضد بڑھتی جائے گی. اس کے اثر سے دل سیاہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں پہ فرمایا اور وہ اس کے اندر بھٹکتے پھریں گے. تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے والی آیت کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن آیت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.